نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسلام لك من أصحاب اليمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم و مکرم حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم نے 27ویں پارے میں سے سورہ الرحمن اور سورہ الحدید اور سورہ الواقعہ، خاص طور پر قاری صاحب کی مسحور کن آواز اور انداز میں ہم نے سورہ الرحمن سماعت کی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ اس میں سلام اور سلامتی کا ذکر ہے۔ لفظ سلام یا سلامن یہ تقریباً 49 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اور اس کے دیگر بھی مشتقات ہیں، لیکن اس کلم سے سلام اور سلام آتے ہیں۔ اور لفظ السلام یہ اللہ تعالی کا اسم گرامی ہے اور اسماء الحسنہ میں سے ہے، جس کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ اللہ کریم بھی اپنے مقربین پر، اپنے محبوبین پر سلام بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی مومنین پر سلام بھیجتے ہیں، اور مومنین کا دنیا میں بھی السلام علیکم یہ شعار ہے اسلام کا۔ آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سلام کی یہ اہمیت کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا قل الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ یعنی اللہ اپنے برگزیدہ اور خاص بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی المرسلین، اور اللہ کریم نے آخر میں فرمایا کہ جتنے بھی میرے انبیاء اور رسول ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مومنوں پر مختلف اوقات میں سلام بھیجتے ہیں، اور ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب فرشتے کسی مومن کی، اللہ کے نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جان قبض کرتے وقت بھی اللہ تعالی جو فرشتے بھیجتا ہے وہ مومن پر سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جنت میں فرمائیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار،
انہیں یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں، اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ اسی طرح فرشتے ہی فرمائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور ان سے یعنی اہل جنت سے، جنت کے اہل جنت کے نگران فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے تم پر سلام ہو، خوش و خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر آگے اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں بھی وہ کسی قسم کی کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ اور سورہ واقعہ کی ہی ایک اور آیت کریمہ ہے الا قیل سلاما سلاما، کہ مگر ایک ہی بات ہے جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی دکھ دینے والی بات نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہوگی، کہیں سے خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، ایک ہی بات ہوگی کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ گویا کہ یہ سلام جو ہم کہتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اللہ کریم کی سنت ہے، اس کے فرشتوں کی سنت ہے، یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس سے کہا جائے گا، چونکہ ہم نے سورہ الرحمن سنی، اللہ کریم نے اس میں دنیا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے جنتیوں کی اقسام بیان کی ہیں کہ جنتی جو ہیں وہ ایک تو اللہ کریم کے مقربین خاص لوگ ہیں جو کہ سبقت لے گئے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو عام جنتی ہیں، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے کلمات استعمال کیے ہیں۔ اصحاب الیمین یعنی جنت والے، یعنی جن کے لیے پروانہ جنت جاری ہو گیا، اور اصحاب الشمال جہنم والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں قبلہ حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی نے ترجمہ فرمایا ہے کہ تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام۔ ایک اور تفسیر اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہو۔ آپ نے یہ ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور دیگر تفاسیر میں یہ تفسیر آئی ہے کہ یہاں جو اہل جنت ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو دائیں والے ہوں گے، کیونکہ جنت میں فرشتے بھی ان پر سلام بھیج رہے ہوں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کی آوازیں دے رہے ہوں گے، اور جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو سارے پکار اٹھیں گے کہ سلام لک یا من اصحاب الیمین، کہ اے آقا، اے ہمارے نبی مکرم، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے ہم آج جنت میں ہیں، ہماری طرف سے سلام قبول کیجیے۔ یہاں اصحاب الیمین میں انبیاء اکرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء اور رسل اور ساری ان کی جو جنتی امتی ہیں، اہل ایمان ہیں، آقا پہ امتی ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ سارے اصحاب یمین میں سے ہوں گے، اور اصحاب یمین جو ہیں وہ آقا کی ذات مبارکہ پر جنت میں بھی سلام بھیج رہے ہوں گے۔ تو قبلہ حضور شیخ اسلام فرماتے ہیں کہ وہ کام جو آپ نے جنت میں جا کر بھی کرنا ہے تو کیوں نہ اس کی پریکٹس یہاں کی جائے، لہٰذا ہم اسی سلام جو کہ اللہ کریم کو محبوب ہے، اللہ کریم نے خود بھی سلام بھیجا ہے، اس کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں وہ بھی سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر ہم کیوں نہ دنیا میں اس سلام کی گونج
اٹھائیں، اسلام کو ہم کیوں نہ کہیں، آقا کی ذات مبارکہ پر کیوں نہ پڑھیں۔ لہٰذا ہم اللہ کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جنتیوں کا عمل کرتے ہوئے یہاں دنیا میں بھی آقا کی ذات مبارکہ پر خصوصی سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر ہی قائم رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن جنت میں اصحاب یمین میں شامل فرمائے، دائیں والوں میں شامل فرمائے، جنتیوں میں شامل فرمائے، اور اس وقت آقا کی ذات پر سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔